سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ التوا کی ایک اور کوشش ہے. ایک تو یہ جو پرسیپشن بنا ہے، شکر ہے قاضی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ کل شاید ان کے پروگرام میں بھی جانا پڑے، تو میں ابھی سے کلیریفائی کرتا چلوں کہ ایک تو ہم 8 فروری کے الیکشن پہ فرم ہیں اور اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں. جو انہوں نے جس طریقے سے اسکیجول اناؤنس کروایا، اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ انٹروینشن نہ کرتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان پھر 54 دن والا پیریڈ گزار چکا ہوتا. تو یہ اس کے پیچھے کھڑے، اور یہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس میں شفافیت الیکشن میں ہونی چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ الیکشنز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی ہو رہے ہیں، چاہے اس کو جوڈیشری کرواتی ہے یا انتظامیہ کرواتی ہے، اس پہ انگلیاں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور انسرٹینٹی رہتی ہے اور اس کی کریڈیبلٹی پہ آوازیں آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلا پورا جو الیکشن تھا وہ نون لیگ نے اعتراض کیے، اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کیے، اس طرح چلتا رہا. تو کوئی حکومت بھی چاہے وہ 5 ووٹوں کے فرق سے بنے یا 50 ووٹوں کے فرق سے بنے، اس میں اسٹیبلٹی نہیں آتی اور وہ کنفرنٹیشن کی فضا رہتی ہے. اور آخری دن تک، یعنی 5ویں سال کے آخری دن تک یہی رہتا ہے کہ یہ الیکشن متنازع ہیں. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ 8 فروری سر ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ، سنیں نا جی، 8 فروری ویری امپورٹنٹ. 8 فروری بالکل فارم ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ انٹر کنیکٹڈ ہے شفافیت، فیئر اینڈ فری الیکشنز. یہ سپریم کورٹ باور کروائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، یا ایسی انسٹرکشنز دے کہ کم از کم الیکشن میں کوئی انگلی نہ اٹھ سکے. کیا یہ ڈیمانڈ کرنی، یہ ڈیمانڈ آپ کی بالکل درست ہے، لیکن اس میں کوئی غلطی ہے کیا کہیں پہ پاکستان بار، سپریم کورٹ بار اور سندھ بار کسی کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. کسی کی ذاتی اس کے لیے استعمال ہوئے؟ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ کسی بندے نے، کسی پولیٹیکل پارٹی نے ہمیں اپروچ نہیں کیا، کسی شخصیت نے اپروچ نہیں کیا کہ آپ یہ بات کریں. یہ ہم نے اپنے اون پہ یہ بات کی ہے. مطلب احسن بون صاحب کا بھی کوئی عمل دخل اس میں نہیں، کیونکہ میں ابھی ان کو سن رہی تھی، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں مجیب الرحمان شامی صاحب سے بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کوئی یہ تاثر دینے میں وہ کامیاب رہے ہیں کہ اس ساری موو کے پیچھے یا اس معاملے کے پیچھے وہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے تحفظات موجود ہیں. دیکھیں میں اور حافظ آباد کا حلقہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا حلقہ ہے، حافظ آباد کے حلقے کا ان کی پٹیشن تھی یا کچھ بھی تھا جو بھی تھا. ہم نے یہ جو سیکنڈ پیراگراف ہے جس میں کچھ حلقوں کی ایگزامپلز کوٹ کی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن اب ڈسٹرب نہیں ہو سکتی. جی آج سپریم کورٹ نے صاف سپریم کورٹ نے کل بھی کہا، آج بھی کہا، اور وی بو ڈاؤن بیفور سپریم کورٹ. آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر اور ججمنٹ وہ سب پہ لازم ہے کہ اس کو مانے اور اس پہ عمل کریں. تو یہ تو نہیں ہو سکتی. ویسے بھی آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کا سلسلہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب اسکیجول آ جائے گا. جی یہ صرف ایگزامپلز کوٹ کی ہیں کہ اس قسم کی ڈسکریمنیشنز ہوئی ہیں، اور ہمارے اپریہنشن ہے کہ آگے چل کے بھی اگر یہ سلسلہ الیکشن کمیشن نے جاری رکھنا ہے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی ان کویسچن ہے. اور وہ ابھی کیوں دیکھیں نا، ابھی اور اس کے اوپر آپ ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. آئی مین پاش صاحب اس وقت جب کہ الیکشنز ہونے ہیں، آپ چیف الیکشن کمشنر کو کہہ رہے ہیں. ہماری پریس ریلیز پڑھی ہے؟ نہیں آپ کی نہیں، میں سپریم کورٹ بار کی بات کر رہی ہوں. آپ کی کمیونٹی کیونکہ مل کے آئی ہے نا، آپ کی بھی آئی، اس کے بعد سپریم کورٹ بار کی آئی، اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ بار کی آئی. تو ابھی اس وقت میں آپ کو تینوں کا نمائندہ سمجھ رہا ہوں. آپ ابھی تو میری بات کریں نا کہ جو پاکستان بار کونسل نے سٹنگ ہیئر ایز ریپریزنٹیٹیو، آپ استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہے. ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے اس میں استعفیٰ نہیں کہا. البتہ اپنے تحفظات، خدشات کا اظہار کیا ہے چیف الیکشن کمشنر پہ کہ ان کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ موجودگی میں ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے میرا آپ سے بڑا احترام کا تعلق ہے، اس لیے میں جلدی سوال کر رہی ہوں. الحمدللہ. میں اس کو تو کیسے مطلب ان کی موجودگی میں اس کو کان کو ادھر سے ہم پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں؟ آپ تو وکیل ہیں سر، بادشاہ ہیں اس میں الفاظ کی. اس میں میں جو عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس
پریس ریلیز میں ایسی کون سی بات ہے جو ہم نے حقائق سے ہٹ کے کی ہے، جو اس ملک کے جو جمہوری ادارے ہیں ان کو مستحکم کرنے کے لیے یہ کوشش نہیں ہے؟ سر تاثر یہ گیا ہے، میں اب تاثر کی بھی بات کر دیتی ہوں. تاثر یہ گیا ہے کہ آپ کی تینوں آرگنائزیشنز نے کسی کی منشا کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہیں کیونکہ ان کی کانسٹیچوئنسی ان کے پسند کے مطابق یا ان کے اعتراضات. یہ بات نہیں ہے. اب مجھے بتائیں سپریم کورٹ چلیں، سپریم کورٹ بار کی کون سی کانسٹیچوئنسی ہے سر جن کی وجہ سے وہ گئے ہیں؟ اب دوسری بات کرتے ہیں، یہ اعتراضات ہے. میں مطیع اللہ جان صاحب کا آگے بات کرتے ہیں، ٹویٹ آگے بات کرتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ بار، مجھے آپ کے پروگرام کے توسط سے پتہ چل رہا ہے کہ آج اتنے میں بزی ہوں اس میں، ان کی بھی آئی ہے آپ کے پروگرام کی ابھی آپ کی زبانی سن کے مجھے پتہ چلا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی کوئی اس قسم کی ہے. وہ میں نے نہیں پڑھی، نہیں دیکھی. وہ میں ابھی آپ کو بلکہ بریک میں بتا بھی دیتی ہوں. اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہم کوئی سازش کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ تو کوئی سازش نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل، بالکل بھی نہیں. لیکن آپ کے تحفظات ہیں، تحفظات ہیں. چیف الیکشن کمشنر موجود نہ ہوں، اور بقول اطہر کاظمی صاحب کے لیول پلینگ فیلڈ بھی ہم نے ان کو کہا ہے کہ سب کے لیے برابر ہو. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی موجودگی نہ ہو، ایسا ہی ہے؟ یس بالکل اس کا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، سنیں نا، اس کا مطلب کی بھی بات آئی ہے سر. ہاں، اس کا مطلب یہ ہے، یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ آرٹیکل 217 آف دی کانسٹیٹیوشن اس میں ہے کہ اگر کسی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر صاحب نہیں رہتے، استعفیٰ دے دیتے یا کچھ اور مطلب جو بھی آپ سمجھ، تو پھر سینئر ترین جو ممبر ہے وہ ایز چیف الیکشن کمشنر ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں جو چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے. تو ایک تو ود ڈیو ریسپیکٹ میں یہ عرض کروں گا سر کہ اس سے آپ کوئی نیگیٹیوٹی اٹیچ نہ کریں. آپ پہلا پیراگراف پڑھ لیں، 8 فروری پہ ہم مستحکم ہیں، فرم ہیں، اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن الیکشن کمشنر کوئی اور لیکن ایک مہینہ سر الیکشنز میں تو کیا ہو گیا؟ کون سا الیکشن؟ آپ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو آئینی طریقہ پتہ، سوری میں آپ لوگوں کا وقت بھی لے رہی ہوں لیکن میں کلیئرٹی کے ساتھ ذرا اس پہ بات ہونی چاہیے. انہوں نے بڑے عرصے کے بعد یہ موضوع یہ تو لمبا پروسیس ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر. اکثر اوقات ہم دونوں پھنسے ہوتے ہیں، یہ نہیں پھنسے. آج ان سے پوچھیں سارے سوال. وہ پروسیس جو ہے وہ پروسیس ہے کہ پارلیمان جب ہوگی جی اور لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن آپس میں مشاورت کریں گے. اس وقت پارلیمان نہیں ہے، اس وقت لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے، تو اس لیے آرٹیکل 217 انووک کیا جا سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری وہی جو عرض کیا ہے میں نے، جو عرض کیا ہے میں نے کہ وہ اس کو سینئر موسٹ جو ممبر ہے وہ. تیسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دس از وسل بلوئنگ کاشن کہ یس لائرز اکراس دا کنٹری آر واچنگ دی پروسیڈنگز آف الیکشن کمیشن، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی حرف نہ آئے. تو دیکھیں ہم کوئی آغاز ہو سکتا ہے، انریسٹ ہم نہیں چاہتے. اور آغاز کی بات کرتے ہیں، اس میں ہم جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ہیں وہ عمرے پہ تشریف لے گئے ہیں، وہ 2-4 دن تک آ جائیں گے. ان کی بھی مشاورت ہم کریں گے. ہم انہوں نے سعودی عرب سے دستخط آل پاکستان. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں ایک اینکر پرسن کو انٹرویو دے کے آیا ہوں، وہ سعودی عرب میں ہے اور مجھ سے یہاں پہ انٹرویو لے رہے ہیں. سائن کرنا اور بات ہوتی ہے. وہ نہیں سائن نہیں، پروگرام میں ان سے دعا بھی کروائی. اچھا اس میں جو ہے نا وہ سائن ہمارے نہیں ہے. دیکھیں ذرا، نہیں اس میں تو آپ کے وہ دوسرے کیا علی عمران صاحب کا ہمارے جو سیکرٹری ہے نا وہ کرتے ہوتے ہیں. ایک ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں. وہ کہاں ہے ہارون رشید صاحب؟ ہارون رشید صاحب پتہ نہیں کسی چینل پہ ہوں گے ابھی لائیو تھے وہ کسی چینل. سر اچھا میں دیکھیں جو میں اس لیے لبرٹی لے رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ ایسا معاملہ ہے. اطہر اب یہ اس سے پہلے کہ پی ایم ایل این تو یہ جو بھی کہہ رہی تھی کہ الیکشن، کیا اس سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہی کہ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی، میرا مطلب یہ کہ الزام لگ رہا تھا ادھر سے خیبر پختونخوا سے بھی مولانا اور گورنر اس قسم کی یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے دیکھیں، اگر انہوں نے کسی تحفظات کا اظہار کیا تو یہ آئینی حق ہے. انہوں نے کوئی ماورائے آئین کوئی بات نہیں کہ ایک اپنے تحفظات کا اظہار کیا. لیکن یہ تو الیکشن کمیشن یہیں پہ ہے، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 2 صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے.
اس وقت پاکستان بار کونسل کہاں پہ تھی, اس وقت یہ ساری وکلا تنظیمیں کہاں پہ تھیں, اس وقت الیکشن کمیشن کا کنڈکٹ جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے کیوں نہیں تھا. اچانک ایسا کیا ہوا کہ حالات بدل گئے, واقعات بدل گئے, سب جذبات بدل گئے, سب کچھ بدل گیا. اس کا جواب میں دیتا ہوں. وہ مطلب اس وقت ان سے استعفیٰ لیا جاتا نا, میرے بھائی مومن ثاقب کا یہ جملہ ہے تو اس لیے ہم اس کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. تو اس وقت جب سپریم کورٹ کے اندر جا کے الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ جی میں 7 مہینے میں الیکشن کروا سکتا ہوں, جب وہ رات کو کھلی تھی عدالت اور وہ سارا معاملہ چلا تھا, بعد میں انہوں نے کہا کہ جی ہم کروا ہی نہیں سکتے. تو وہ اس وقت تو الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ جو ہے وہ آپ کو لگ رہا تھا کہ بالکل نیوٹرل ہے. سوالات تو اس وقت بھی تھے, ان کی ذات کے حوالے سے تھے, ان کے ادارے کے حوالے سے تھے. تو اب اچانک ان کی جانب سے یہ آنا, ٹو بی آنیسٹ, یہ سرپرائزنگ ہے. اب یہ انتخابات کو خدا نخواستہ میں نہیں سمجھتا کہ روکنے کی کوئی کوشش ہوگی, لیکن جو چیز آئی ہیں, جو آپ نے اٹھائے ہیں کوشچن, یہ وہ کوشچنز ہیں جو ہر کسی کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں. اب آپ سچ جواب دینا چاہیں گے, پھر میں عفنان صاحب کے پاس. آج عفنان مزے لے رہے ہیں کہ جی میں جواب دیتا ہوں. جی کاظمی صاحب کے ساتھ کئی دفعہ پروگرام کیے ہیں اور وہاں پہ بھی بات کی ہے. شاید اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو میں گزارش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال تھی, 2 ہائی کورٹس میں پٹیشنز چل رہی تھیں اور اس میں ہائی کورٹس نے پی ٹی آئی کی فیور میں فیصلہ کیا ہوا تھا 90 ڈیز الیکشن کے حوالے سے. جسٹس جواد حسن کی ججمنٹ فیلڈ میں تھی. اس کو کسی نے, الیکشن کمیشن نے آئی تھنک چیلنج کیا تھا آئی سی اے میں. اس دوران ہی, اور ادھر سے کے پی پشاور ہائی کورٹ میں بھی یہی صورتحال تھی, پی ٹی آئی نے وہ اٹھا کے پٹیشن ادھر فائل کر دی, اسکپ کیا, بائی پاس کیا ہائی کورٹ کو, اور 184(3) کی پٹیشن جب آئی, اور ساتھ ہی جو ہمیں جس پہ تحفظات تھے, اور آج کل وہ کیس بھی چل رہا ہے کہ ایک سی پی او لاہور کی سروس میٹر تھا, ٹرانسفر کیس تھا, اور اس پہ 2-3 معزز جج صاحبان نے اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلا کے کہا جی کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے, اور اس کو ریفر کر دیا جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کہ اس کا سو موٹو لیا جائے. وہ بھی ہوا. ہمارا یہ کہنا تھا کہ جب وہاں پہ سائٹیشنز پینڈنگ ہیں تو ان کو کاگنیزنس نہیں لینی چاہیے, کیونکہ بے شمار ایسی سائٹیشنز ہیں کہ جب آلٹرنیٹ ریمیڈی اویلیبل ہے جس کو انووک کیا جا چکا ہے اور اس میں ایک ججمنٹ بھی آ چکی ہے, تو آپ اس کو یہاں پہ نہ کریں, ہفتے بعد پھر آپ کے پاس آ جانا ہے.